پر بات کر لیتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب, بہت شکریہ. آج کے دن میں آپ سے اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہماری چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے ہماری سویلین لیڈرشپ ہو, زبردست طریقے سے تمام تر سچویشن کو ہینڈل کیا اور کامیابی الحمدللہ ہمیں ملی. ہماری جو سفارتکاری ہے اس نے بھی دنیا میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا لوہا منوایا. تو یہ آپ بتائیے گا, اور اب دنیا پاکستان کے موقف کو سنجیدگی سے لیتی ہے, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ پاکستان نے مارکہ حق کے ذریعے دنیا میں اپنا ایک ایسا چہرہ پیش کیا ہے جو بہت زیادہ کریڈیبل ہے, پیسفل ہے, اور دنیا جو ہے اس کو سنجیدگی سے سننا چاہتی ہے. دیکھیں 3 بڑی باتیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس, کہ آپ نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے دانت کھٹے کیے, ان کی جو جارحیت تھی جو انہوں نے ہم پہ مسلط کی, اور نان ملٹری ٹارگٹس پہ انہوں نے حملے کیے, نان ملٹری ٹارگٹس پہ حملے کیے, جبکہ پاکستان نے جواب دیا تو ملٹری ٹارگٹس اور ان ملٹری ٹارگٹس پہ جہاں سے پاکستان پہ اٹیک آیا تھا. تو گویا پاکستان نے ایک ذمہ دار طاقت ہونے کا بھی مظاہرہ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سے دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ ایک دم سے اس کو بوسٹ ملا. پھر سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا اور سارے راستے کھلنے لگ گئے. دوسری جو بڑی بات ہوئی ہے کہ بھارت نے جو 2 دہائیوں سے زیادہ یعنی 9/11 کے بعد سے ایک ایسا دنیا پہ جھوٹ بول رکھا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے, حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی. خود بھارت پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے بھی کر رہا تھا, ٹارگٹ کلنگز بھی کر رہا تھا, لیکن دنیا میں یہ دھمایا ہوا تھا. تو یہ پہلگام کا واقعہ تھا 22 اپریل کا, جس نے اس جھوٹ کو آشکار کیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا نے اور پاکستان سمیت سب نے مذمت تو کی, لیکن کسی ایک ملک نے بھی بھارت کے اس الزام کی تائید نہیں کی کہ یہ پاکستان نے کرایا. گویا اس کے بعد پھر کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا بھی تو بھارت کو جرت نہیں پڑی کہ اب وہ پاکستان پہ الزام لگائے, کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اب ٹیررزم والا جو جھوٹ ہے وہ نہیں چلے گا. یہ دوسرا بڑا میرے خیال کامیابی تھی. تیسری وہ جس کا آپ ابھی اپنے اس پروگرام کے شروع میں ابتدائیے میں ذکر کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کا میڈیا ایک جنگوئسٹک میڈیا بن گیا اور اس قسم کے نعرے بازی کی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سیاسی لیڈران نے بھی کچھ اسی قسم کے نعرے بازی کی, کہ اس سے ایک تاثر ابھرا دنیا کے سامنے کہ بھائی یہ کس قسم کا ملک ہے, یہ تو بڑا غیر ذمہ دار ملک ہے جس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسے اسٹیٹ کرافٹ کرنی ہوتی ہے, کیسے چلنا ہوتا ہے. اور اس کے بڑا شارپ کنٹراسٹ تھا پاکستانی میڈیا کا, جس نے ریسپیکٹ بھی دکھائی اور جس نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری سے ساری کوریج کی اور رپورٹنگ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قد کاٹ کرنے میں اس چیز نے بھی عمل کیا ہے کہ ہمارا میڈیا, ہمارے سیاسی لیڈران نے بڑی ذمہ داری سے اس وقت جو ہے وہ کوریج کی. تو اس کے بعد سے تو پھر ایک راستہ کھل گیا. آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے وفود گئے, پھر آپ یہ دیکھیں کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان شامل ہوا تاکہ غزہ کی جنگ رکوائی جا سکے. یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ ایک فریضہ تھا جو پاکستان نے سر انجام دیا, اچھا فریضہ. اور پھر آگے آپ یہ دیکھیں کہ ایران یو ایس وار میں جس طریقے سے ہم نے جنگ رکوانے میں, سیز فائر میں, اور اب ہم میڈیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو وہ کنفیوز ہیں اس سارے پیریڈ میں نظر آ رہے ہیں. وہ مکس سگنلز دے رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم برکس میں شامل ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں ہیں, کبھی وہ چین کے ساتھ جھکنے چاہتے ہیں, کبھی روس کے ساتھ, کبھی امریکہ کے ساتھ, کبھی اسٹریٹجک اٹانومی میں سب کو ناراض کر دیتے ہیں. اور ہمارے جو پاکستان نے امن کے لیے کوشش کی اس کو دلالی سے انہوں نے تعبیر کیا. ایک لحاظ سے اپنے آپ کا اپنا اتنا قد نیچا کیا ہے بھارت نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پالیسی ایررز انہوں نے کیے ہیں کیا وہ یہی. اور اعزاز ابھی جو آپ نے ذکر کیا, ایک آن ڈیوٹی منسٹر آف اے کنٹری جے شنکر کی میں بات کروں جنہوں نے یہ بروکر کا لفظ استعمال کیا پاکستان کے لیے, اور انہوں نے بڑے غرور میں آ کے یہ جملہ بولا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی بھارت ارریلیونٹ ہے, آئسولیٹڈ ہے. پرسوں کی بات ہے, میں ان کے سارے جتنے بحری بری اور فضائی افواج کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ لٹرلی کاغذوں پہ لکھی ہوئی لائنیں ریڈ کر رہے تھے
جو کہ ان کو ان کی سیاسی قیادت نے فیڈ کی تھی. لٹرلی پیپر ریڈنگ وہ کر رہے تھے. وہ ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی ایکسٹرا ایڈ کر سکے اس اسپیچ کے اندر, ڈیٹیلز کے اندر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بھارت آج آئسولیٹڈ ہے سر, اور یہ وہی بھارت ہے جس کا جو پرائم منسٹر ہے مودی, اس نے جا کے اسرائیل میں کہا تھا کہ اسرائیل ہمارا فادر لینڈ ہے اور بھارت مدر لینڈ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے غزہ کے اندر, اور وہ سب چیزیں بھی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ, اعزاز صاحب, واٹس نیکسٹ؟ بھارت تو ہر سال 2 سال بعد اپنی پٹائی کروانے آ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ کبھی جارحیتی کوشش کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں, ابھی فوری طور پر تو نہیں کر سکتا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ان کے آرم فورسز کی بات کی, وہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور وہ گیپس دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ان کی کمیاں تھیں اور اس کو وہ پورا کر رہے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح کی انٹرنیشنل انوائرمنٹ بن گئی ہے, اب بھارت کا وہ جھوٹ چلے گا نہیں. دیکھیں, پہلے تو وہ یہ کہتا تھا نا 2016 میں بھی, 2019 میں بھی, 2025 میں بھی, کہ پاکستان نے جارحیت, پاکستان کے اندر دہشت گردی اس لیے میں کر رہا ہوں. اب وہ کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے انٹرنیشنل کہ وہ فوری طور پر کر سکے. تاہم اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیار نہ رہیں. تیار اس لیے رہیں کہ جب اگلے الیکشنز آئیں گے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر الیکشن کیمپین میں پاکستان کے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا کر مودی صاحب نے ووٹ جیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپریشن سندور دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشن سندور پاز نہیں ہوا, وہ اب شکل بدل گیا, یعنی پراکسیز کے ذریعے اب وہ جاری ہے, یعنی BLA کے ذریعے, PTP کے ذریعے افغانستان کے راستے وہ آپریشن جاری ہے. لیکن جو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2-3 سال تک آگے چلی گئی ہے, اور لیکن اس کے لیے تیاری آپ کو رکھنی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ ہماری آرم فورسز اس کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے.